منبر نور پر جلوہ بار معزز اور مقتدر علماء ذوی الاحتشام، حفاظ اکرام، ائمہ مساجد، مدرسین مدارس اہل سنت، آپ قرب و جوار سے آئے ہوئے غیرت مند سنی عقیدہ مسلمانوں، اسلام کی عزت دار ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ 3 بار میں نے آپ پر سلامتی بھیجی اور آپ لوگوں نے مجھ پر سلامتی بھیجی۔ اللہ کرے اس علاقے کو بار بار سلامتی اہل سنت کی نصیب ہوتی رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر منہ البدایہ وإلیہ النہایہ وبحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام شافعی ومالکی واحمد الکرام۔ يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأواي عند شدائدي واجعل بها احمد رضا عبدا بحرز السيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ ظہور شان یزدانی نمود شان ربانی، ظہور شان یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ اسے سنیں بلا تاخیر و تمہید کے، میں اور آپ مل کر نہایت خلوص عقیدت محبت الفت کے ساتھ جی لگا کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت مہر چرخ نبوت۔ اچھا یہ جو میں بول رہا ہوں کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ ابھی جو میں نے کہا علماء سے میں گزارش کروں گا تھوڑا اور سامنے آ جائے تاکہ آپ کی نورانی چہروں کی زیارت مجھے ہوتی رہے اور میرا اقبال بلند ہوتا رہے۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ جو میں نے ابھی کہا نا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب بتدریج میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور کا لقب ہے نا۔ میں آپ کے بچے کی آپ کے سامنے تعریف کروں کہ جناب آپ نے فلاں انگلش میڈیم میں آپ کے بچے کو ڈالا ہے، رزلٹ آیا ہے، بہت اچھا پڑھ رہا ہے، آپ کہیں گے ماشاءاللہ حضرت اچھا پڑھ رہا ہے ہمارا بیٹا۔ یہاں موجود خواتین اسلام ان کے اگر سامنے ان کی بیٹی کی تعریف کروں یا ان کے بچے کی تعریف کروں، یہ نہیں کہہ اٹھیں گے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ہماری بچی یہاں پڑھ رہی ہے نا۔ باپ کے سامنے میں اس کے بیٹے کی تعریف کروں، بیٹے کے سامنے اس کے باپ کے بارے میں کہوں کہ بیٹا تمہارے ابا روز مسجد میں دکھائی دیتے ہیں، 5 وقتہ نمازی، ماشاءاللہ حضرت ہمارے ابا نمازی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ باپ کے سامنے بیٹے کی تعریف کی جائے تو سبحان اللہ، ماں کے سامنے اس کے جگر پارے کی بات کی جائے، اس کی بیٹی کی بات کی جائے تو اس کی زبان سے سبحان اللہ۔ پوری مخلوق جس اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی، اس پیغمبر
کی تعریف اور اس کے عاشق ہونے کا دعویٰ ہر مومن کرے اور اس کی لقب پہ کیا سبحان اللہ نہ لکھے؟ سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت. اب اس کے بعد بھی مجھے بولنے کی ضرورت نہ پڑے. مصطفیٰ جان رحمت. لاکھوں سلام نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شمع بزم ہدایت. سبحان اللہ. پیچھے والے نو شہ بزم جنت. سبحان اللہ. شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت. ایک مزاج ہمارا یہ بن گیا ہے نا, ہم لوگ تھوڑا اگل بغل دیکھ کر کے عشق کرتے ہیں, ہے نا. اس کی مثال میں اکثر یوں دیا کرتا ہوں کہ آپ میلاد کے جلوس میں, ہے نا, کسی لنگر میں, کسی ولی کی مزار پر عموماً پیسے والوں کو, مالداروں کو, امیروں کو, رئیسوں کو نہ وہاں کے میلاد میں جھنڈا اٹھاتے ہوئے دیکھیں, نہ گنبد خضرا بنا کر لے جاتے ہوئے دیکھیں گے, نہ عرس میں کوئی تھالی ادھر کی ادھر کرتے ہوئے دیکھیں گے. کیوں؟ سٹیٹس ہے ہمارا, بڑے آدمی ہیں, کمپنی چلاتے ہیں, 30-40 نوکر میرے ماتحت کام کرتے ہیں, یہ میرا سٹیٹس ہے, میں ایک تھال ادھر سے ادھر کروں. جب سے عاشقوں نے عشق کا معیار یہ بنایا کہ اپنا سٹیٹس دیکھ کر رسول سے محبت کرنے لگے, تو پھر وہ دلوں میں محبت آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ وہ مقام ہے. کائنات کا کوئی بھی فرد, چاہے بچہ اپنے باپ سے محبت کرے, ماں اپنے بچوں سے محبت کرے, استاذ اپنے شاگرد سے محبت کرے, شاگرد اپنے استاذ کی عقیدت دل میں بسائے, ان کی حد ہے. شاگرد عقیدت رکھے استاذ سے حد ہے کہ اس سے زیادہ اس کی عقیدت نہیں رکھ سکتے. بچے والدین سے عقیدت رکھے, حد ہے. کائنات کی واحد ایسی ذات ہے, ایک ایسی ذات ہے جس سے عقیدت اندھی ہوتی ہے, وہ جو بھی کہے مان لیا جاتا ہے, اور اسی ذات کا نام محمد الرسول اللہ. تو جس سے بے انتہا عقیدت کرنی چاہیے, بغیر سوچے عقیدت کرنی چاہیے, آنکھیں بند کر کے عقیدت کرنی چاہیے, وہ ایک ہی در ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں سبحان اللہ. یہاں نہیں. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اہل سنت زندہ باد. ابھی میں کہاں کچھ گفتگو ہی نہیں کیا ہوں, ابھی تو درود بھی نہیں پڑھا آپ نے, ہے نا. تو بات چھڑی کہاں کہ ہم نے اپنا سٹیٹس بنا لیا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ کر, اپنے معیار کو, اپنے سٹیٹس کو, اپنی پوزیشن, اپنی فیلڈ, اپنی سیٹ اور چیئر کو دیکھ کر رسول سے محبت کریں گے. نہیں, جس کی ملکیت میں اللہ نے جنت دے دی, بھلا بتاؤ جب کل بروز قیامت آدم سے لے کر عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر برگزیدہ بندہ خدا کا مقبول سر جھکائے کھڑا ہوگا, اس وقت شفاعت کے دروازے کو کھولنے والی ذات محمد الرسول اللہ کی. کیا اس ذات کے آگے اپنا سٹیٹس دیکھا جائے؟ نہیں, اس ذات کو صرف اس کے سٹیٹس کو دیکھ کر کے پیار کیا جائے گا کہ میرا نبی وہ ہے جو اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے, امام الانبیاء ہے, خاتم پیغمبراں ہے, مظہر ذات خدا ہے. خدا کی قدرتوں کی جلوہ گری جس پیغمبر اعظم میں ہے, اسی کا نام احمد مجتبی محمد الرسول اللہ ہے نا. تو حضور کے سٹیٹس کو دیکھ کر کے پیار کریں گے, اپنے سٹیٹس کو دیکھ کر کے. تو ایک ایک لقب سرکار کا, اور آپ کی میٹھی زبان سے سبحان اللہ, آگے سے لے کے پیچھے, دائیں سے لے کر بائیں تک, سبحان اللہ. ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, سبحان اللہ. و شہ بزم جنت, سبحان اللہ. عرش کی زیب و زینت. سبحان اللہ. اب بھی کچھ لوگ شرما رہے ہیں, سبحان اللہ بولو یار. سبحان اللہ. آقائے دو عالم فرماتے ہیں, من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ, جو شخص سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے, اللہ تعالی جنت میں اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. نہ جانے ابتدائی محفل سے آپ نے اب تک کتنی بار کہا, اور جو نہ کہہ سکا وہ محروم رہا.
بڑی بابرکت محفل میں آپ اور میں تشریف رکھتے ہیں. یہ محفل ایسی نہیں ہوتی. کتنے لوگوں نے تمنا کی ہوگی کہ آ کے بیٹھ جاؤں, کتنے لوگ آ بھی گئے ہوں گے, وہیں سے واپس چلے ہو گئے, لیکن آپ لوگ بیٹھے ہیں تو کچھ تو بات ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ بات صرف اتنی ہے, بلاتے ہیں تو آتے ہیں, بلائیں گے تو آئیں گے, بلاتے ہیں تو جاتے ہیں, بلائیں گے تو جائیں گے. نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں. یہ حضور کی نظر عنایت ہے, اور وہی ایک توجہ, وہی ایک کنسنٹریشن, حضور کی ایک ادنا توجہ بھی اگر ہم غلاموں پہ پڑ گئی, قسم مسرب جلال کی, میرا اور آپ کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ اسی نبی غیب نا رسول ہاشمی سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سرخیر زہرہ جمالہ مولانا رخان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں رکھ کر پیش کریں. پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے پڑھیں گے درود پاک. اگر زور سے نہ پڑھے تو تقریر ختم. وما علینا الا البلاغ. زور سے پڑھنا چاہیے, میرے کانوں تک آپ کی آواز آنی چاہیے. جو درود پڑھنے والی جماعت ہے اس تک بھی پہنچنا چاہیے جو سو گئی جا کے, اور جو درود کا انکار کرتے ہیں ان کے کانوں کے پردے پھاڑ کر تمہاری آواز جانی چاہیے. تو زور سے پڑھو اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما. بڑے ٹھنڈے سامعین ہیں ہمارے, ابھی تک تو چارج ہو جانا چاہیے تھا, لیکن میں مسلسل ڈوز دے رہا ہوں, لاسٹ ہیوی ڈوز دوں گا. اب آتے ہیں اصل موضوع پہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. ان کو تملیک ملیک الملک سے کہ میرے اللہ نے ان کو کائنات کی ساری اتھارٹی دے دی, یہ سمجھ کر ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا, مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا, مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں. قرآن کہتا ہے جو لوگ دائرہ اسلام سے ایمان لا کر پھر گئے, جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن تھا, جو کبھی ایمان والے تھے ہی نہیں, اب وہ آئیں گے بھی نہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں, اے بدبختوں, وہ تمہارے ہی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مصطفیٰ کی ساری مدحتیں سن سن کر پھر بھی میرے آقا کی رفعت و شان مرتبت کا انکار کرتے ہو, لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں. تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا, تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا. اور امام اہل سنت اخیر میں مقطع میں غیروں کے قلعے میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں, تیری دوزخ, جس کو بات سمجھ آگے وہ سبحان اللہ کے. آپ اور میں الحمدللہ میرے آقا کے سچے وفادار غلام ہیں نا, بے شک الحمدللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک ہے نا, غلام ہیں ہم سچے. اب امام کس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ تیری دوزخ, تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ. میں تیرے گھر پہ آیا, تیرے گھر کو لوٹا ہوتا تو تم مجھ پر کچھ بھوکتا, ایسا تو نہیں ہوا. میں نے تیرے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں, تیرے گھر کے بارے میں نے کچھ اپنا حصہ جتایا ہی نہیں کہ یہ میرا ہے. امام فرماتے ہیں جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اسی کی دوزخ ہے, جو تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں. خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا, میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. رفیقان ملت اسلامی و عزیزان گرامی, اللہ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ رات کے اس ٹھنڈے پہر میں, ٹھنڈی کے موسم میں, میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول اور مسلک حق اہل سنت و جماعت, جسے مسلک اعلیٰ حضرت پہچان کے لیے کہا جاتا ہے نا, کچھ حق کی باتیں سننے, کچھ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے, اگر غلط ہمارے اندر تھا تو اسے دور کرنے, اچھائی تھی تو اس اچھائی کو اور بڑھانے کے لیے بیٹھے. اس میں کوئی شک ہے نہیں نا. اب آپ پہلے تو یہ نیت کر لو, نیت المؤمن خیر من عملی,
بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو یہ نیت کرو جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ. کر لی نیت؟ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. ڈیفینیشن آف نیت, نیت دل کے پکے ارادے کا نام. پہلی نیت یہ کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. دوسری نیت یہ کہ اگر جو بات ہم نے سنی اچھی لگی, یاد ہو گئی, دوسروں کو سنائے گی. نیت کر لی ہے نا. حق بولا جا رہا ہے, اگرچہ میرے دل کو کڑوا لگے پھر بھی مان لوں گا, نیت کرو. کر لی نیت. اور جو حق مجھے پسند آ کر میں نے مان لیا, دوسرے کو بھی اس حق کو پہنچاؤں گا, یہ بھی نیت کروں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اسی پر قائم رہیں گے, یہ بھی نیت کریں. اتنی نیتیں ہوں گی, باقی اور نیتیں بیٹھ کر کرتے رہیے, ثواب ملتا رہے گا. اب ایک مرتبہ اور درود پاک جی لگا کر پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رفیقان ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی, ایک ولی کی یاد میں ہے نا, ایک اللہ کے برگزیدے, ایک مقبول بندے, شاید میں نے پوسٹر میں پڑھا تھا, سید احمد شاہ بخاری, سید احمد شاہ قادری اور سید بسم اللہ شاہ قادری. ان دو بزرگوں کی نسبت سے یہ بابرکت محفل سجائی گئی ہے نا. ولی کی نسبت سے میں اور آپ اکٹھا ہو کر کچھ باتیں سن رہے ہیں. تو پہلے نقطے پر میں یہی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اولیاء وہ ہیں. اب جو کہے کہ ولی کے رہنے نہ رہنے سے ہمیں کیا مل رہا ہے, تو میں یہاں پر اتنی گفتگو کے بعد آپ کو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں, نادان دیکھو, وہ ولی زندہ تھا تب بھی لوگوں کی ہدایت کا کام کر رہا تھا. وہ قبر میں ہے, اس کے نام سے آج بھی ہدایت کا کام ہو رہا ہے. یہ شان ہے اولیاء کی, جو دنیا پر رہتے ہیں تو بھی خدا کی دعوت دیتے ہیں, وہ زمین میں جاتے ہیں تو بھی اسی خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بناتے ہیں. اس کی زندہ مثال یہ محفلیں ہیں جن محفلوں میں کسی شرابی کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی شبابی کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی عیاش کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی فلم سٹار کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی کس کی برکت سے؟ ان دو بزرگوں کی برکت سے, ان دو بزرگوں کی برکت سے. رفیقان ملت اسلامیہ, جو لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شانیں یہ کیا ہیں, میں احادیث کریمہ قرآن کی آیتوں سے بہت ساری دلیلیں پیش کر سکتا ہوں, اس وجہ سے کہ ہماری بھولی بھالی سنی عوام کو بہکانا ہو سکتا ہے کسی کے لیے آسان ہو, لیکن جب پلہ کسی واقعی مصطفیٰ کے درویش سے پڑتا ہے اور بزرگوں کے صحیح ٹکڑوں پر پلنے والوں سے پڑتا ہے تو اچھے اچھوں کی پتلون کس جایا کرتی ہے. رفیقان ملت اسلامیہ, سنتے چلے جائیے, واقعات کی تقریر نہیں کر رہا ہوں, احادیث کی روشنی میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ولی کو یہ مقام عطا کیسے کرتا ہے, جب مقام عطا کرتا ہے تو ملتا کیا ہے. اس سوال کے بعد میں نے حدیث سے جواب تلاش کرنا شروع کیا. جب احادیث کریمہ کو پڑھتا چلا گیا, ایک حدیث شریف سامنے نگاہوں کے آئی. امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو درج فرمایا. کتاب بدیع الوحی کے اندر امام بخاری اس حدیث کو درج فرماتے ہیں. روایت کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ وہ راوی ہیں جن کی روایت میں نہ کوئی شک ہے, جن کے نہ ثقاہت میں کوئی شک ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ متہم بالکذب ہے یا ان کے اوپر کوئی تہمت آئی ہوئی ہے. بڑے ٹھوس مضبوط دلیل کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے. اب آئیے حدیث کا مقام بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حدیث کس درجے اور کوالٹی کی ہے, کیونکہ کچھ نام نہاد حدیث کے ماننے والوں کو بڑا یہ شوق رہتا ہے کہ وہ بات بات پر حدیث کہتے ہیں, ہے نا, بات بات پہ حدیث. ہمیں انکار نہیں ہے اس بات سے, کہو تم بات بات پہ حدیث, لیکن حدیث کو ویسے سمجھو جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے سمجھا ہے. حدیث کو ویسے سمجھو جیسے میرے امام اعظم نے سمجھا ہے. حدیث کو ویسے سمجھو جیسے امام شافعی نے سمجھا ہے. حدیث کو ویسے سمجھو جیسے امام مالک نے سمجھا ہے. حدیث کو ویسے سمجھو جیسے امام احمد بن حنبل نے سمجھا ہے. اپنی عقل سے اگر قرآن و حدیث کو سمجھو گے تو یاد رکھنا قدم ڈگمگا جائیں گے. اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچے غلاموں, سنو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث کس درجے اور کوالٹی کی ہے. حدیث کے باب کھولوگے پتہ لگے کہ علماء موجود ہیں. احادیث کی کئی ساری اقسام ہیں, ان میں سے ایک قسم ہے حدیث کی حدیث قدسی. حدیث میں تقریر بھی ہے, ٹیوشن کلاس بھی ہے, آدھا میں آدھا آپ. حدیث کا نام
حدیث قدسی اونچا بولو پیچھے والے، حدیث قدسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کلام اللہ کا ہو، زبان رسول اللہ کی ہو۔ صاف سیدھے لہجے میں تعریف اس کی یہ ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا ہو، زبان رسول اللہ کی ہو، کہا رب نے ہو لیکن الفاظ کا جامع محمد عربی نے پرویا ہو۔ اب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو درج فرمایا، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر رسول دو جہاں خسرو خوبا سیاح العلقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے ابو ہریرہ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، حدیث کا ٹکڑا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ رب کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن آخر رب اعلان جنگ کیوں کر رہا ہے؟ دشمنی ولی سے ہو رہی ہے، بغض ولی سے رکھا جا رہا ہے، در سے دور ولی کو کیا جا رہا ہے یا ان کے در سے اپنے آپ کو دور کیا جا رہا ہے؟ یہاں ٹارگٹ ولی ہے تو بیچ میں خدا کیسے؟ ولی بھی مخلوق، جو دشمنی کر رہا ہے وہ بھی مخلوق، دو مخلوق کے بیچ میں خدا۔ مطلب یہ کہ تم مخلوق ہو کر مخلوق سے دشمنی کرو گے تو بھی خدا حائل۔ پتہ یہ چلا کہ مخلوق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بڑا مقام عطا فرمایا۔ اب حدیث کا اگلا ٹکڑا یوں ارشاد ہوتا ہے، حضور اقدس فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی بھی بندہ یوں ہی راتوں رات اٹھ کر کے میرے بارگاہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کوئی بھی بندہ یوں ہی اٹھ کر کے ولی نہیں بن جاتا۔ حضور فرماتے ہیں جتنے فرائض اللہ کی طرف سے اس پر عائد کیے گئے ہیں، نمازوں کو اس کے اوقات پر ادا کرتا ہے، روزوں کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے، جتنے فرائض اخلاقی طور پر اس پر عائد ہیں وہ ادا کرتا ہے، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں فرض کی حیثیت سے، اپنے نان و نفقے کی حیثیت سے، اپنے کنبے خیش قبیلے کی عائد ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ جب فرائض کو ادا کرتا ہے کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب فرائض کی تکمیل ہو جاتی ہے وہ بندہ نفل پڑھنے لگتا ہے، پھر وہ چاشت بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، رات میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں رو رو کر تہجد کے سجدوں میں رب کو راضی کرنے کی کوششیں کرتا ہے، جب نفل پہ نفل روزے رکھتا ہے، نفل پہ نفل نمازیں پڑھتا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، آیات سجدہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں فرض ادا کر کے نفل ادا کر کے قریب ہونے لگتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا فَكُنْتُ أُحِبَّهُ، تو اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ أَحْبَبْتُهُ، تو میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب جب رب جس سے محبت کرنے لگ جائے اس کی شان کیا ہوگی؟ آگے حدیث کا ٹکڑا کہتا ہے جس سے رب محبت کرنے لگ گیا اس وجہ سے کہ اس نے فرائض کو اس کے وقت پر ادا کیا، نفل سے اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ اب حدیث کا اگلا ٹکڑا یوں ارشاد ہوتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اب اس حدیث مبارک کا اس ٹکڑے کو یاد بھی رکھنا ہے اور غور سے سننا بھی۔ اس میں کئی لوگوں کے سوالوں کا جواب چھپا ہوا ہے نا، جن کے دل میں سوال ذہن میں نہ آیا لیکن کسی نے ڈال دیا، ان کے لیے بھی جواب موجود ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ جو شخص فرض کو ادا کرتا ہے نفل کے ذریعے سے میرا قرب تلاشتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو پھر میں اسے کیا دیتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو کان اس کا ہوتا ہے نور میرا موجود ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے نور میرا ہوتا ہے، چلتا قدم سے وہ ہے لیکن اس کے قدموں میں نور جلال الہی موجود ہوتا ہے۔ زبان اس بندے کی کھلتی ہے لیکن اس زبان کے کھلنے میں جو نور پھوٹتا ہے
وہ نور نور جلال الہی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. اب بات سمجھ لو, اب بات یہاں سے سمجھ جاؤ کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور پکارتے ہیں یا بسم اللہ شاہ قادری, گر رہا ہوں مدد کر دیجئے, مدد ہو جاتی ہے. یہ کس کے ذریعے سے مدد ہوئی کہ ہاتھ اس ولی کا ہے, ہاتھ میں نور خدائے رب قدیر کا ہے. گر رہے ہوتے ہیں, گرتے گرتے ہمارے قدم کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ قدرت ان ولیوں کی ہے کہ جن کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر دی ہے کہ زبانیں ان کی کھلتی ہیں لیکن نور نور جلال الہی نکلتا ہے. سبحان اللہ. صرف بات اتنے پہ ختم ہو جاتی تو بات کچھ اور ہوتی, لیکن اس حدیث کے اگلے ٹکڑے میں یوں ارشاد ہوا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ, وہ ولی اگر مجھ سے کچھ پوچھ لیتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں. اب صرف دے دیتا ہوں اللہ فرماتا تو بھی ٹھیک تھا, لیکن حدیث کا ٹکڑا ہے نون تاکید لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ, گرامر کے اعتبار سے صرف یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں دے دیتا ہوں. آپ کو میں یہ کہوں کہ بھائی میرے پاس پیسے ہیں, اگر آپ کو ضرورت ہو تو لے لینا, میں دوں گا. تو میں دوں گا کہوں یہ الگ بات ہے. کوئی بھی ضرورت مند میرے پاس آئے میں ضرور اس کو دے ہی دوں گا, یہ جملہ الگ ہے, یہ جملہ الگ ہے. تو رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ولی مجھ سے پوچھتا ہے تو دیتا ہوں, نہیں, بلکہ اللہ فرماتا ہے جو بھی میرا محبوب بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور بھی ضرور دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کی زبان کھلنے کی دیری ہوتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو خیرات نصیب ہو جاتی ہے. رفیقان ملت اسلامیہ, اس کے بعد اگلا حصہ حدیث کا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ, اور اگر کوئی محبوب بندہ مجھ سے کہتا ہے اے میرے رب مجھے اس چیز سے اپنی پناہ دے دے, تو رب فرماتا ہے میں ضرور بھی ضرور اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. اب دیکھو اس حدیث مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری بارگاہ کا محبوب بنا فرض کو ادا کر کے نوافل کی کثرت کر کے, تو اس کا ہاتھ اب اس کا ہاتھ نہیں ہوتا. حدیث کا مفہوم ہے بھائی زبانی کوئی بات نہیں, جو بھی چاہے بخاری کو اٹھا کر دیکھ لیں, بخاری کے اندر موجود ہے. ہاں لیکن آج کل کچھ ایسی خلیص زبانیں بھی کھل گئی ہیں, اللہ ان کی زبانوں پر کیڑے نازل کرے. ایسی زبانیں کہ جو کہتے ہیں بخاری بھی ہم نہیں مانتے, تو پھر بچا کیا؟ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لیکن جو مانتے ہیں کم از کم اتنا کہتے ہیں کہ ہاں ہم 6 کتابیں جو سیاہ ستہ کے نام سے مشہور ہیں ان کو ہی مانتے ہیں. وہ چاہے تو کھول کے دیکھیں بخاری کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہے. ہم اپنے گھر کی بات نہیں کرتے. اس حدیث کے اندر صاف صاف لکھا ہے جو ولی سے دشمنی کرے وہ خدا کا دشمن ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیوں ہر کس خدا ملتا ہے. گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. یہ ولی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ در حقیقت اس کا نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہوتی ہے جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے. اب پہلی حدیث سے آپ کو یہ بات صاف طور پر پروف اور ایویڈنس کی شکل میں مل گئی کہ جو اولیاء ہیں ان کے ہاتھوں میں نور اللہ کا, ان کے کانوں میں نور اللہ کا, ان کی آنکھوں میں نور اللہ کا, ان کے قدموں میں نور اللہ کا. وہ چلتا اپنے قدم سے ہے لیکن اس کے قدموں میں نور جلال الہی ہوتا ہے. یہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے, ہاتھ میں نور جلال الہی ہوتا ہے. یہ آنکھ اس کی ہوتی ہے لیکن آنکھوں میں نور جلال الہی ہوتا ہے. یہ کان اس کے ہوتے ہیں لیکن کانوں میں نور جلال الہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم ولی کو یہاں بیٹھ کے بھی پکارتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کان اس کے ہیں لیکن ان کانوں میں پاور اللہ دے رہا ہے. یہ آنکھیں اس کی ہیں, ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ ولی اپنے قبر میں لیٹے لیٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ آنکھیں تو اسی کی ہے لیکن ان آنکھوں میں نور رب قدیر کا ہے. جس طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو بلکہ پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتا ہے, اسی قدرت اسی طاقت کی جھلک اولیاء کے اندر اللہ عطا فرماتا ہے.
اس وجہ سے کہ یہ اولیاء انبیاء رسولوں کی ذاتیں اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہوا کرتی ہیں۔ اب سوال نمبر 1 کلیریفیکیشن ختم، کوسچن نمبر 2۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم خود سے کر لیتے ہیں کہ یہ جو اولیاء ہیں پیدا کسی خاص علاقے میں، نکل کر ایک پرٹیکولر وے اختیار کرتے ہیں، ایک ہی سمت، یہاں سے نکلے، یہاں سے نکل کر 2-4 جگہ گھومتے گھامتے پھر ایک جگہ آ کر ٹھکانہ بناتے ہیں، گوشہ نشین ہوتے ہیں، یہ جا کر کسی سے نہیں کہتے میں اللہ کا ولی ہوں مجھے مان، لوگ خود ہی ان کے پاس آ جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ اللہ کی یاد میں کسی کونے میں گزار کر کے خیرآباد کہہ کر اس دنیا کو چلے جاتے ہیں۔ پھر بھی جس نے اپنی پوری زندگی ایک گوشے سے نکل کر دوسرے گوشے میں گزارنے میں وقف کر دی، ان کے شہرت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بستہ کسی کونے میں ہے، بستہ کسی کونے میں ہے، لیکن اس کی شہرت دنیا کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے نا، وہ بستہ کسی محدود علاقے میں ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ ولی کسی خاص علاقے سے اٹھتا ہے، کسی خاص راستے کا سفر طے کرتا ہے، کسی مخصوص مقام پر جا کے اسی جگہ کو اپنے لیے مسکن قیامت تک کے لیے بنا لیتا ہے، لیکن اس کی شہرت 4 بانگے عالم میں پھیل جاتی ہے، وہ اس خطے سے لے کر اس درمیان تک محدود نہ ہوتا بلکہ پورے علاقے میں اس کی شہرت کے چرچے ہوا کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیسے ہو جاتا؟ آؤ دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر درج فرمایا، روایت کرنے والے راوی بھی ابو ہریرہ، حدیث بھی حدیث قدسی۔ بات سمجھ میں آئی؟ سیم کوالٹی کی حدیث، سیم راوی، اور حدیث کا متن یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل فقال انی احب فلانا فاحبه فيحبه جبرائیل ثم ينادي في اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبوه فيحبه اہل السماء ثم يدعو له القبول في الارض وان اللہ اذا ابغض عبدا دعا جبرائیل فقال انی ابغض فلانا فابغضه فيبغضه جبرائیل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه ويبغضه اهل السماء ثم توضع له البغضاء في الارض۔ سنیے آقا دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل ادھر آؤ، رب کی بارگاہ میں جناب جبریل جا کر دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا تو نے بلایا، تیرا حکم فرما، تیرا حکم مجھ پر عائد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جبریل میں زمین کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تجھے بھی حکم دیتا ہوں تو بھی محبت کر۔ میں زمین کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تجھے بھی تیرے رب کا حکم ہے، تو بھی محبت کر۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے رب تیرا حکم ہے، یقیناً جبریل بھی اس زمین کے بندے سے محبت کرے گا۔ اب اتنے ختم بات نہیں ہوئی، حضرت جبریل آتے ہیں، پورے آسمانی ملائکہ کے درمیان آواز لگاتے ہیں اور سارے آسمانی فرشتوں سے کہتے ہیں، آسمان کے فرشتوں، اے ملائکہ سماوات سنو، اللہ زمین کے فلاں علاقے کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور فرشتوں کا سردار جبریل سید الملائکہ وہ بھی زمین کے اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور تم سارے آسمان کے ملائکہ اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ زمین کے اس بندے سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس بندے خدا سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ چلو یہاں رک جاتا ہوں تھوڑی دیر، اب یہاں رک کر کے کچھ بات سمجھاتا ہوں۔ جس بندے سے محبت کی جا رہی وہ کہاں ہے؟ جلدی جلدی جواب دو۔ جس بندے سے محبت کی جا رہی وہ کہاں ہے؟ زور سے زمین پہ، زور سے اور زور سے زمین پہ، اور زور سے زمین پہ۔ سو گئے کہ جاگ رہے ہیں؟ جو سو گئے وہ ہاتھ اٹھائیے، جو ابھی تک سوئے نہیں اب سونے والے وہ ہاتھ اٹھائیے، جو جاگ رہے تھے اب سو گئے وہ ہاتھ اٹھائیے، جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والے سبحان اللہ، بوڑھے بھی سبحان اللہ بول سکتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ اقبال کا ایک شعر ہے، دل سے عشق او توانا می شود خاک ہمدوش سریا می شود۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات کا عشق جس دل میں ہو وہ کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں پیغمبر خدا کا عشق موجود ہے وہ بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اقبال کہتا ہے، دل سے عشق او توانا می شود، جس دل
دل کو مصطفیٰ کریم کے عشق سے طاقت اور حرارت ملتی ہے، اس آدمی کا انداز اور عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ چلتا زمین پہ ہے، اس کے قدموں کی آہٹ آسمان کے فرشتے سنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تو میں نے سوال کیا کہ جس بندے سے محبت کی جا رہی وہ کہاں ہے؟ زمین پہ، زور سے، زمین پہ، زور سے، زمین پہ، جس بندے سے محبت کی جا رہی ہے وہ زمین پہ، چرچا جو ہو رہا ہے وہ کہاں ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں تک پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچ گئے؟ جس بندے سے محبت کی جا رہی ہے وہ زمین کی غباروں میں موجود ہے اور اس کا چرچا آسمان کی فضاؤں میں ہو رہا ہے۔ سدرہ کے مکی سدرہ چھوڑ کر ملائکہ کے درمیان آواز دے رہے ہیں کہ رب زمین کے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتوں تم بھی کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث میں تو صرف آسمانوں کا ہی ذکر ہو گیا ہے نا، اور وہ رہتا زمین میں ہے۔ بھائی زمین کی بات کرو، زمین میں اس کی محبت کیسے پھیلی ہے نا، زمین میں اس کی محبت کیسے پھیلی؟ اور پھر دوسرے پوائنٹ کی طرف لے جاتا ہوں، جو بندہ اللہ کا قریبی بنا سب سے پہلے اس سے محبت کس نے کی؟ سب سے پہلے محبت کرنے والا اللہ، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل تم بھی محبت کرو، پھر آسمان کہ فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ ایک پوائنٹ یہاں مل گیا کہ جو اللہ کا چہیتا ہوتا ہے پہلے وہ آسمانوں میں پوری شہرت پا جاتا ہے، پھر زمین میں اس کو مقبولیت دی جاتی ہے۔ حدیث کا ٹکڑا سنو، ثم تعقیب مع تراخی کے لیے میرے آقا سرور کائنات فرماتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے خدا کے لیے زمین کے چپے چپے کونے کونے میں مقبولیت کو عام و تام کر دیا جاتا ہے۔ وہ بستا کسی خاص علاقے میں ہے، وہ رہتا کسی خاص علاقے میں ہے، لیکن اس کی شہرت پوری دنیا کے خطوں میں پھیلی ہوتی ہے۔ وہ بستا کسی خاص قریے میں ہے، لیکن ہر شہر میں اس کی شہرت کا ڈنکا بجایا جاتا ہے۔ وہ رہتا کسی شہر میں ہے، ہر صوبے میں اس کا ذکر چھیڑا جاتا ہے۔ وہ رہتا کسی صوبے میں ہے، پورے ملک میں اس کے ذکر اور چرچے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ رہتا کسی ایک ملک میں ہے، پورے عالم میں اس کا ذکر اور ترانہ الاپا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں، سنو حضرت سیدنا سرکار احمد شاہ قادری، حضرت سیدنا سرکار احمد شاہ قادری، پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا غوث سمدہ اندیل نورانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رہتے بغداد میں ہے، لیکن ماننے والا صرف بغداد میں نہیں، جیلان میں نہیں، عراق میں نہیں، ایران میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے ہر خطے سے غوث اعظم کا ماننے والا پکار کر کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ ہندوستان سے بھی پکار کر غوث اعظم کو پکارا جا رہا ہے، اور یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چرچے کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے، اور جس کا ذکر اللہ بڑھائے، جس کا ذکر اللہ بڑھائے، جس کا ذکر اللہ بلند کرے، جس کا ذکر خود خالق کائنات آگے کرے، میرے امام فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ در حقیقت دونوں شعر اعلیٰ حضرت نے حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کی منقبت میں لکھے۔ حضور کی شان تو وراء الورا ہے، سرکار کی رفعت شان کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، وہاں تو گھٹانے کا تصور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ خود خلاق کائنات جب کہہ رہا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر ہم نے بڑھایا ہے، اور جب ہم بڑھائیں تو پھر مخلوق کون ہوتی ہے جو تیرے ذکر کو گھٹا سکے؟ اور اس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ غوث اعظم پہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔
رفیقان ملت، جب اللہ تعالیٰ ذکر کو بڑھاتا ہے تب جا کر کے کوئی اس کا بندہ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد معلیٰ کی سرزمین پر آباد ہوتا ہے، لیکن ہند و پاک نہیں، ایشیا نہیں، بلکہ ساتوں بر اعظموں سے اس کے چاہنے والے پکار کر کے کہتے ہیں غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمہ مددے، اللہ کا برگزیدہ بندہ اور رہتا اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ہے، وہ رہتا کسی مخصوص خطے میں ہے، لیکن اس کا چاہنے والا پورے ہندوستان نہیں، پورے ایشیا سے نہیں، بلکہ کئی بر اعظموں سے پکار کر کے کہتا ہے بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وہ رہتا لاہور کے ایک شہر میں ہے، وہ مخصوص احاطے اور خطے میں رہتا ہے، لیکن اس کے چرچے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہند والے بھی اس کو جانتے ہیں، سندھ والے بھی اس کو جانتے ہیں، کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک کا سارا علاقہ اس کو جانتا ہے، بلکہ صرف کشمیر سے کنیا کماری نہیں، جاپان، بھوٹان اور کئی ممالک اس کو جانتے ہیں، اور جب جانتے ہیں تبھی اس جاننے والی ذات کو ہر خطے اور کونے سے پکار کر کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل، کاملانہ رہنما۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، اور جب اللہ والوں کی شان خود اللہ بڑھا رہا ہو تو مخلوق کبھی اس کی شان گھٹا نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عزیزان محترم، چلتے چلتے بات جب ولیوں کی آ ہی گئی تو جس خواجہ اجمیر نے ہمارے عقیدے کو بچایا، بلکہ ہمیں عقیدہ دیا اور اس عقیدے کو بچایا امام احمد رضا نے، اور جس امام احمد رضا کو اللہ نے عزت دے دی، رسول پاک نے اپنے در کی خیرات عطا کر دی، غوث نے اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لیا، خواجہ نے اپنے در پر جس کو بلا کر اتم اور کامل بنا کر کے بھیج دیا، اس امام احمد رضا کی شان یہ ہے پورا ہندوستان اور بیرون ہند مل کر 72 جماعتیں اکٹھا ہو کر میرے امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت سیدی الشاہ امام احمد رضا کے ایک نقطۂ تعظیم کو مٹانا چاہے، لیکن 72 جماعتیں لکھتے لکھتے تھک گئی احمد رضا کی شان گھٹانے کے لیے، لیکن جس کے چرچے کو اللہ نے اور رسول خدا نے بڑھا دیا، اس کے ماننے والی پوری دنیا سے پکار کر کے قوم کہتی ہے قادری کیوں نہ رہے یا غوث اعظم می صنم، دم سے شاہ احمد رضا کا قطب عالم می صنم۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ ہے نا، اعلیٰ حضرت کی بات چھڑی، اعلیٰ حضرت کی بات چھڑی تو نعرہ بھی ایسا لگتا ہے جو سارے نعروں سے الگ ہے۔ دوسروں کے لیے نعرہ لگا خواجہ کا ہندوستان، غوث اعظم زندہ باد ہے، لیکن امام احمد رضا کو ایک الگ ہی پہچان ملی، اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پہچان غوث کے در کا صدقہ ہے، یہ خواجہ کے در کی عطا ہے، یہ مخدوم سمنا کی عنایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پہچان میرے امام کو الگ ملی، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کیا غوث اعظم کے دل میں عشق نہ تھا؟ کیا خواجہ کے دل میں عشق نہ تھا؟ کیا وارث دیوا کے دل میں عشق نہ تھا؟ بتاؤ، کیا مخدوم سمنا کے دل میں عشق نہ تھا؟ لیکن خدا جسے رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ تعالی نے اپنے مقبول بندے احمد رضا کو، جو احمد کی رضا بن کے آیا، احمد میرے آقا کا نام، اور اس احمد کی رضا بن کر کے احمد رضا دنیا میں آیا۔ اب اس امام احمد رضا نے نبی کے در سے وہ بے لوث محبت کی، وہ اٹوٹ رشتہ قائم کیا، وفا کی وہ انوکھی مثال دنیا کے سامنے رکھ دی کہ جب دیار مدینہ پہنچے اور مدینے کے ان حسین باغات کا چکر لگایا، جب ان مقدس پر نور وادیوں سے میرے امام گزر رہے ہیں، کبھی لہلہاتا ہوا بوستان مدینہ دیکھتے ہیں، کبھی دبستان حرم دیکھتے ہیں، کبھی سنہری جالیاں دیکھتے ہیں، کبھی مسجد کا چمکتا مینارہ دیکھتے ہیں، کبھی دمکتا گنبد دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پرکیف، یہ حسین منظر
سے نگاہوں میں سمایا نہیں جا سکتا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں وارفتہ امام احمد رضا جب دہلیز اقدس پہ پہنچے تو تمنا ہوئی کہ یا رسول اللہ، خواب میں تو نہ جانے احمد رضا کو کتنی مرتبہ دیدار کرایا تو کرایا ہے، لیکن آج اس عاشق کی تمنا ہے کہ جاگتے ہوئے آپ کو دیکھو، جاگتے ہوئے یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دست بستہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عریضے پہ عریضے لگائے جا رہے کہ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، یہ گدا جو آپ کے ٹکڑوں پہ پل پل کے یہاں تک آ گیا، جو ہند میں رہ کر آپ کے دروازے پر پہرا دے رہا ہے، کہ یا رسول اللہ آج اس ادنا گدا کی تمنا یہ ہے کہ آپ کے رخ زیبا کو جاگتی آنکھوں سے دیکھو، لیکن اس امام احمد رضا کے عریضے پر عریضے لگتے رہے، عرضیاں پہ عرضیاں چپکائی جاتی رہی، لیکن دیدار کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ بہت دیر تک امام اہل سنت راستہ تکتے رہے کہ شاید اب رخ زیبا نظر آ جائے، اب رخ زیبا نظر آ جائے، لیکن پھر دیکھا کہ شاید میں ابھی اس قابل نہ بنا کہ میرے سرکار جاگتی آنکھوں سے مجھے دیدار کرا دے۔ میں اور آپ ہوتے تو ہمارا انداز یہ ہوتا، اتنی تمنا کر رہا ہوں کوئی ریسپانس ہی نہیں۔ ہمارا تو حال رب سے یہ ہوتا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ایک ہفتے سے دعا کر رہا ہوں، میرا رب ہے کہ میری سنتا ہی، فوراً ہماری زبانوں پہ شکوہ آ جاتا ہے، لیکن وہ احمد رضا آنکھوں سے لڑی نما اشک روا کر کے بھی مسلسل ایک عرصے تک وہاں کھڑے رہ کر کئی گھنٹوں تک مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرضیاں لگا کر کے تھک ہار کر کے کوئی جملہ نہیں کہا، شکوے والی زبان دراز نہ کی، بلکہ امام تڑپ کر آ کر کہتے ہیں وہ سوئے لا نظار پھرتے ہیں، کوئی دن نئے بہار پھرتے ہیں۔ اور پھر یہ نعت لکھتے 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 امام احمد رضا اپنے دل کے جذبات کا اظہار یوں کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ تو یہاں آ کے کیا سمجھتا ہے، تو آ کے کہہ دے گا کہ مجھے دیدار کراؤ تو دیدار کرا دیا جائے گا، تو کیا تیری اوقات کیا؟ امام خود کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہاں نہ جانے تیرے جیسے کتنے آتے ہیں اور کتنے جاتے ہیں۔ سنو امام احمد رضا کا ادب کیا ہے، مصطفیٰ کے دربار کا احمد رضا کو گستاخ یا بے ادب کہنے والی جماعت کان کھول کر احمد رضا کے عشق اور ادب کا مقام دیکھ لے۔ کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ کے علم غیب پر حملہ ہوا، قلم احمد رضا کا چلا، آپ کی شریعت پہ حملہ ہوا، قلم احمد رضا کا چلا، آپ کی شریعت پر لوگ مذاق اڑا رہے تھے، امام احمد رضا نے اس پر قلم چلایا، مزاروں پر ننگا ناچ ہو رہا تھا، عورتیں کھلم کھلا بے حیا ہو کر حاضری دے رہی تھی، جمل النور جیسا عظیم رسالہ لکھ کر میں نے آپ کی شریعت پر پہرا دیا، 1000 سے زائد رسالے آپ کی امت کے اندر میں نے آپ کے عطا کردہ علم سے ان کے تحفظ عقائد اور شرائع کے لیے تقسیم کیے، لیکن حضور آپ کی بارگاہ میں اتنی خدمت کرنے کے بعد مجھے آپ دیدار نہیں کرائے، کیا یہ کہا؟ یہاں سے پتا چلا کہ امام احمد رضا اس عظیم ہستی کا نام ہے جو عاشق نہیں، جس سے عشق کی خیرات ملتی ہے، جو صرف کوئی ایک چاہنے والا نہیں، چاہت جس سے ملتی ہے وہ در احمد رضا کا ہے، یہ عاشق نہیں، عشق جس سے در سے نکل کر کے سنیوں کے سینوں میں آتا ہے، اس امام احمد رضا کا در ہی وہ ہے جہاں سے وفا کی خوشبو صبح و مسا پھوٹتی ہے، تب جا کر کے پوری دنیا میں اللہ نے امام احمد رضا کے نام پر ہی یہ نعرہ دے دیا کہ عشق محبت اعلیٰ حضرت آج پوری دنیا امام احمد رضا کے نام پر جہاں کہیں بھی لگے نعرہ عشق محبت کا تو وہاں پر نام ہی آتا ہے اعلیٰ حضرت رفیقان ملت اسلامی۔ بات کہاں سے نکلی تھی کہاں کو چلی گئی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اب اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں، کچھ باتیں آپ کو کرتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر زمان دجالون کذابون یأتونکم بما لا تسمعون من الاحادیث انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی سیریس گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں،
حضور فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں جھوٹے دجال جھوٹے کذاب بھی جھوٹے مکاریاں کرنے والے جھوٹ بول کر اپنے جھوٹ میں پھنسانے والے لوگ پیدا ہوئے حضور نے فرمایا. کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جسے نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی ہوگی. ایسی نئی اور انوکھی باتیں کہہ کر تمہارے سامنے پیش کریں گے, لیکن اگر تم نے ان کی باتوں کو مان لیا تو حضور فرماتے ہیں تمہارا ایمان اکارت گیا, تم راستے سے بھٹک گئے, تم فتنے میں مبتلا ہو گئے. تو جب یہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو ان سے دور کر لو اور اپنے سے ان کو دور کر دو. ایاکم و ایاہم, اپنے سے ان کو اور ان کو اپنے آپ سے. کوئی رشتہ ناتا, کوئی میل جول, کوئی تعلق ان سے نہ رکھو اگر ایمان کی سلامتی اور عافیت چاہتے ہو. رسول دو جہاں ارشاد فرما رہے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں عجیب باتیں لوگ لے کر کے آئیں گے. اب مجھے بتاؤ 12ویں صدی تک کیا کبھی کسی نے سنا تھا کہ مصطفیٰ کا علم معاذ اللہ کسی چوپائے کے جیسا ہے؟ شیطان کے علم کو معاذ اللہ رسول کے علم سے بڑا کہنے والی جماعت 12ویں صدی سے پہلے کبھی کسی نے سنی تھی یہ بات؟ 12ویں صدی کے اندر ابن عبد الوہاب نجدی کے چیلے چپاٹے جب پیدا ہوئے تب جا کر کے یہ عقیدے عام کیے گئے کہ مصطفیٰ کا علم شیطان سے کم ہے, حضور اقدس کو علم غیب نہیں ہے. علم بھی ہے تو کلی ہے یا جزئی ہے؟ اگر کلی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, جزئی ہے تو رسول کی کیا خاصیت ہے؟ یہ تو ہر کسی سبھی مجنون بہائم چوپائے کو حاصل ہے. یہ باتیں وہ تھی جو نہ ہم نے کبھی سنی تھی نہ ہمارے باپ دادا نے کبھی سنی. ایک نئی باتیں لے کر جماعتیں سامنے آئی. اس کے بعد کچھ لوگ حدیثوں کے نام پہ سامنے آئے, کہا حدیث میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے کہ مزاروں پہ نہیں جا سکتے, حدیث میں یہ لکھا ہے کہ 3 ہی سفر ایسے ہیں جو شریعت میں کیے جا سکتے, اس کے علاوہ کہیں سفر نہیں کیا جا سکتا. حدیث میں یہ لکھا ہے. دنیا جہان کی باتیں احادیث سے نکال کر کے لوگوں کے سامنے رکھی. وہ حدیث کس درجے کی ہے, وہ حدیث کے راوی کون ہے, اس حدیث کا مفہوم کیا ہے, شرح میں اس کی کیا تشریح لکھی گئی ہے, علماء سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین کا اس میں موقف کیا ہے, کوئی اس سے غرض نہیں. بھولی بھالی عوام کو سیدھے سادے اپنے پھندوں میں پھنسا کر ان کو بہکانے کا کام جماعتوں نے کیا اور نئے نئے عقیدے پیدا کیے. اس میں سے ایک نئی بات یہ بھی دیتے ہیں کہ ولی کی مزار پر کیوں جاتے ہو؟ ان کو جا کر کہ تم سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو کہ یا بسم اللہ شاہ قادری میری بیٹی بیمار ہے اسے شفا دے دیجیے. تم ان کے مزار پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یا احمد شاہ قادری میں 2 دن سے بہت پریشان حال ہوں, میری پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یہ تو شرک ہے, یہ غلط ہے, یہ اسلام کی بنیاد کو ڈھانے والا کام ہے. میں نے کہا کہ میاں شرک کی تعریف ہی تھوڑا کر دیتے ہیں. جب شرک بتا رہے ہو تو شرک کی ڈیفینیشن بھی بتاتے چلے جاؤ ہمارے مسلمانوں کا. شرک وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا. اب شرک کی تعریف بھی تو ان کو پتا چلے. میں 40 دن کے چلے میں جا کر یہ سمجھے کہ ہم بالکل ایک دم سارے پڑھے لکھے عالم ہو گئے, 4 حدیثیں یاد کر کے کچرا جھاڑتے ہوئے اس کو حدیث کو سنا رہا ہے, باتھ روم جاتے جاتے دروازہ کھول کے آدھی حدیث پڑھ کے پھر آ کر آدھی حدیث سنا رہا ہے. اب ایسے سے اگر حدیث سمجھیں گے تو حدث ہوگا, حدیث سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ان لوگوں نے کہا تم شرک ہے, اللہ کے ساتھ برابری ہوگی, اس سے بھی مانگ رہے ہو اللہ سے بھی مانگ رہے ہو. کتنی غلط بات ہے, کتنی غلط بات ہے. ہم نے کہا میں ایک سادہ جواب ایسے اپنے انداز میں دیتا ہوں کہ ہاں بہت غلط بات ہے, واقعی غلط ہے. اللہ سے بھی مانگ رہے ہو ان سے بھی مانگ رہے ہو, کوئی غلط ہے تو اللہ سے مانگو یا ان سے مانگو. لیکن اس آیت کا تم کیا جواب دو گے؟ ہم سے تو کہتے ہو کہ ان سے بھی مانگتے ہو, خدا سے مانگتے ہو, لیکن خدا قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. کہ ایمان والو ڈرو اللہ سے, جب اس کے پاس آنا ہو تو کسی کو وسیلہ بنا کے آنا. مجھ کو تو کہہ دیا, لیکن خود خدا ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہو تو یوں ہی منہ اٹھا کر مت چلے آنا. رات کو
پورے 1.25 گھنٹے تک فلم دیکھی، صبح اٹھا تو ایک نیا سیریل، شام ہوئی تو کہیں اسموکر پہ۔ اب ایسے کو یہ پکڑ کے کہتے ہیں کہ نہیں خدا سے ڈائریکٹ مانگو، خدا سب دیتا ہے۔ ہم نے کہا انکار ہم نے کب کیا؟ اچھا میں آج ایک حوالہ بھی لے کے آیا ہوں، ابھی تازہ ترین، وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا بھائی، سوشل میڈیا کے زمانے میں دیکھو جھوٹ کس قدر یہ کہتے ہیں، آپ بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ ہے دارالعلوم دیوبند کی، ہے نا، یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ ہے۔ اس میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی حضرات جو ہے نا فتویٰ دیتے ہیں، اور جو وہ لکھتے ہیں اس میں آ کر کے وہ چھپتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، رہا بریلوی حضرات کا یہ کہنا کہ علماء دیوبند اور وہابی حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں، محض افتراء اور بہتان تراشی ہے۔ یعنی ان کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جھوٹ ہے۔ جو کتابیں ہم نے اب تک دکھائی ہیں اس کا کیا جواب دیا؟ کتابیں دکھا دکھا کر کے یہ بات ثابت کی جا چکی۔ اگر وقت ہوتا تو میں وہ کتابیں بھی آپ کو بتاتا کہ جہاں پر انہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ رسول کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھو، تو ایک طرف ان کا مولوی کہے کہ رسول کو بڑے بھائی جیسی تعظیم اور ان کا ویسا ادب کرو، اور ادھر یہ تو بڑی جھوٹ کی بات ہو گئی۔ یا تو ادھر آؤ یا تو ادھر جاؤ، یہ بیچ میں اٹکل پچو والا کام مت کرو۔ اب جو اصل میں دکھانے جا رہا ہوں وہ دیکھو، انہوں نے کہا ہمارے بریلویوں پر مثلا اسی طرح بعض وہ عقیدے رکھتے ہیں جو قرآن کی نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔ بریلوی حضرات کے بارے میں دیوبند کا مفتی لکھتا ہے کہ بریلوی لوگ بعض ایسے عقیدے رکھتے ہیں جو صاف قرآن اور احادیث کی نص کے خلاف ہے۔ اس میں سے مثال کے طور پر آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے مثال دی، لکھا ہوا ہے ویب سائٹ پر، جو چاہے جا کر کے سرچ کر سکتا ہے۔ فتویٰ نمبر غالباً 145 ہے غالباً، اب اس پہ آپ کلک کریں گے تو چلا جائے گا۔ تو اس فتوے میں اس نے لکھا کہ ایسی باتوں کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اس نے کہا جیسے کہ حضور کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر نہیں تھے، حضور بشر نہیں تھے۔ اب میں آپ مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ کبھی مدرسہ گئے؟ اعدادیہ، اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، کوئی جماعت آپ نے پڑھی؟ نہیں پڑھی نا۔ بخاری شریف کھول کے دیکھیں، قرآن کا ترجمہ پورا پڑھ لیا؟ نہیں۔ آپ حضور کو انسان اور بشر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضور بشر تھے، انسان ہی تھے نا، حضور فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، بشر تھے۔ ہر سنی صحیح العقیدہ بریلوی مسلمان یہ صاف سیدھا بغیر پڑھے عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور بشر تھے، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں صرف بشر نہیں خیر البشر تھے، صرف بشر نہیں افضل البشر تھے۔ اب یہاں صاف جھوٹ پکڑا گیا، یہ ہمارے اوپر کہتا ہے کہ ہم حضور کو بشر ہی نہیں مانتے، انسان ہی نہیں مانتے۔ اب ایسی جھوٹی جماعت کو جسے ہمیں غلط کہنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سچ کہہ کر کے ہمیں جھوٹا بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ اہل سنت کا پلیٹ فارم اتنا کلیئر، صاف و شفاف ہے کہ اس کو غلط ٹھہرانے کے لیے اصلی اور حلالی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں کہیں اصل میں خطا آ گئی، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ سلیم کے مصداق ہوئے، قرآن و حدیث کو ظاہری طوطوں کی طرح رٹ کر صحابہ کی تشریحات کے خلاف جا کر اہل سنت کے خلاف اگر بولنے کا کام کرو گے تو یاد رکھنا اس کو قرآن کی آیت تو دور کی بات، امام احمد رضا کی فتاوے کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ یہاں پر آنے کے لیے بہت صاف ہو کے آنا پڑتا ہے۔ اور اگر گندے رہ کر ہمیں غلط ثابت کرنا چاہتے ہو تو ایسی چھوٹی باتیں لکھ کر کے کہنا پڑے گا کہ بریلوی تو رسول کو بشر ہی نہیں مانتے، جبکہ یہ بات صاف سیدھی ہے کہ ہم رسول کو بشر بھی مانتے ہیں اور خیر البشر جانتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، زندگی باقی رہی، پھر ملاقات ہوگی، ورنہ یہ آخری رات ہوگی۔ خوب کی چہرے سے سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔